مجھے ایسا بنا دے، احسان کر لوگوں پہ مجھے ایسا بنا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز وجل ایک بار پھر سلسلہ دیکھ رہے ہیں احکام تجارت، اور اس سلسلے میں آپ کی کالز، آپ کے واٹس ایپ وائس پیغامات جو ہیں وہ ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں، بالخصوص تجارت سے متعلق، مالی لین دین سے متعلق۔ تو آج بھی یہ فورم حاضر ہے، مدنی چینل کی اسکرین پہ آپ نمبرز دیکھ رہے ہوں گے، تو اپنی کال بھی ریکارڈ کروا سکتے ہیں، واٹس ایپ کے ذریعے بھی اپنی وائس پیغامات آپ بھیج سکتے ہیں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں شامل سلسلہ کریں گے۔ درود پاک کی فضیلت سلسلے میں شامل کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی آپ کے سوال کے ساتھ مفتی صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ نبی رحمت، شفیع امت، مالک جنت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذی شان ہے کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹاتا ہے، اور اس کے 10 درجات بلند کیے جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی کال شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ جی، میرا نام شان ہے اور میں باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ بچوں کو عقیقے کے وقت جو زیورات یا چاندی کی انگوٹھی ملتی ہے، اور اگر والدین کو ان کو ضرورت پڑے تو وہ اس وقت استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں؟ براہ کرم جواب ارشاد فرما دیجیے گا۔ ٹھیک ہے جی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قطع نظر اس بات کے کہ یہ انگوٹھی یا یہ جو زیور ہے یہ بچوں کا ہے یا والدین کا، میں ایک مسئلہ بیان کر دیتا ہوں کہ جو چیز بچوں کی ملکیت میں ہو، ٹھیک، مثال کے طور پر پیسے ہیں بچوں کی ملکیت میں ہے، ٹھیک، یا سونا ہے بچوں کی ملکیت میں ہے، تو والدین کو اتنا اختیار ہے جی، کہ ان کو ضرورت ہے، حاجت ہے، تو وہ وقتی طور پر بیچ کر اپنے استعمال میں لا سکتے ہیں، ٹھیک، یا رقم ہے تو اپنے استعمال میں بطور قرض صرف کر سکتے ہیں، ٹھیک، بعد میں وہ رقم پھر ادا کر دی جائے۔ ٹھیک، اب یہاں پر جو بچوں کے حوالے سے جو چیزیں ہوتی ہیں، جی، جیسے بچی ہے، چھوٹی بچی ہے، جی، اب اس کی بالی آتی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ایسے نہیں ہوتی کہ وہ بالی اس سائز یا وزن بڑے کے اعتبار سے ہو، ٹھیک ہے، تو وہ اس بچی کے لیے ہی ہوتی ہے۔ جی، تو یوں بہت سارے تحائف ایسے ہوتے ہیں کہ جو بچوں ہی کے لیے ہوتے ہیں، اور بچوں کی ملکیت اس وقت بنیں گے جب والد قبضہ کر لیتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو والد کا قبضہ کرنا یا اس کی نیابت کرتے ہوئے والدہ کا قبضہ کرنا بچے کی ملکیت کو ثابت کر دے گا۔ ٹھیک، تو جو چیزیں بچوں کی ملک میں ہیں، وقت ضرورت بطور قرض ٹھیک، والدین اسے لے سکتے ہیں، صرف کر سکتے ہیں، پھر بعد میں لوٹا دیں گے۔ ٹھیک ہے۔ اور یہ بچہ، یہ مسئلہ جو سارا بیان ہوا نابالغ بچوں کے ہاں، اعتبار سے۔ نابالغ کے لیے۔ ٹھیک ہے، اگلی کال جو بالغ ہے اس کا تو اختیار ہے، ٹھیک ہے، گفٹ کرنے کا وہ اختیار رکھتا ہے کہ والدین کو کوئی چیز گفٹ کر دے، صحیح، اختیار ہے۔ نابالغ کوئی اختیار نہیں ہے۔ ٹھیک، نابالغ کے جو اختیار ہیں وہ 2 طرح کے ہیں۔ جی، ایک وہ اختیار ہیں جس میں اس کا اپنا فائدہ ہے، ٹھیک، مثال کے طور پر کوئی بچہ سمجھدار ہے صحیح، تو وہ سمجھدار بچہ خرید و فروخت کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، جائے دکان پہ کوئی چیز خرید لے۔ ٹھیک ہے، خریدنا ایک تصرف ہے نا، جی، اس کو اختیار ہے، اختیار دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، قبول کرنے کا بھی اختیار اسے ہوتا ہے ٹھیک، بہت ساری چیزوں میں۔ اسی طریقے سے ایصال ثواب ہے، ٹھیک ہے، ایصال ثواب کے اندر نقصان نہیں ہے کوئی بچے کا، صحیح، فائدہ ہی فائدہ ہے، فائدہ ہی، اس کا کوئی کم نہیں ہو رہا۔ ٹھیک ہے، لیکن جہاں بچے کے اختیار تصرف کی وجہ سے اس کا اپنا نقصان ہوتا ہے، ٹھیک، نابالغ جو ہے وہ مہجور ہے، یعنی وہ روکا جائے گا، بلکہ یوں کہیے کہ اس کے اختیارات ہے ہی، قابل
عمل نہیں ہوں گے، ٹھیک اس کے اختیارات محدود ہیں. ٹھیک اس میں اسی کا فائدہ ہے، ٹھیک. اس کی حفاظت کے لیے، اس کے فائدے کے لیے یہ نظام شریعت مطہرہ نے بنایا ہے. یعنی نابالغ خود سے بھی چاہے کوئی ایسا کام کرتا ہے کہ جس سے اس کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے یا سبب پایا جا رہا ہے تو وہ اس کو کرنے کا اختیار نہیں ہوگا. اب اس کے لیے اس کے والد صاحب جی گاڑی لے کر آئے، اس کی ملکیت ہے، اس کو اس ٹھیک. بات کا اختیار نہیں ہے کہ وہ پڑوسی کو دے دے، ٹھیک ہے، گفٹ کر دے آگے. کیونکہ اس میں اس کا نقصان ہے. ٹھیک. اگلی کال دیجیے. میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ کیا بیوی اپنے شوہر سے پوچھے بغیر مالی صدقہ دے سکتی ہے؟ جزاکم اللہ خیرہ. اس کو عام بیوی بھی کا جی عام کر لیتے ہیں، انہوں نے صرف مالی صدقے کی بات کی ہے. کوئی اور صدقہ بھی ہوتا ہے. نہیں، جو بھی صدقات ہیں، کسی بھی قسم کے صدقات. دیکھیں، ایک تو ہے عملی صدقہ. ٹھیک ہے. عملی صدقے میں مسکراہٹ بھی صدقہ ہے، ٹھیک ہے. خندہ پیشانی سے مل- شوہر کے ساتھ پیش آنا، شوہر کی والدہ سے جی بات کرنا، نندوں سے جو ہے وہ خوش اسلوبی سے بات کرنا، اچھے رہن سہن کے ساتھ رہنا، یہ بھی صدقہ ہے. ٹھیک اذکار بھی صدقہ ہیں، وہ ذکر کرے گی وہ بھی صدقہ ہے. ٹھیک. تو یوں مالی صدقہ ہی یہاں مراد ہے. تو دیکھیے، اگر تو مال بیوی کا اپنا ہے، اس کا ذاتی مال ہے، بالکل صدقہ کر سکتی ہے. اپنے مال میں وہ مختار ہے، اس کو اس بات کا اختیار ہے. لیکن اگر مال ہے شوہر کا جی. تو پھر اجازت کی محتاج ہے. اب یہاں پہ میاں بیوی ہیں، شوہر، اور ظاہر سی بات ایک رشتہ ہے، تو کیا میرا تیرا سب اپنا ہی ہے. میں ایک عوامی سوال کو گویا کہ یہاں پہ پیش کر رہا ہوں آپ کی. دیکھیں، مال غیر تو ہے نا، ٹھیک اس کا اپنا تحفظ. مملوکہ مال نہیں ہے. ٹھیک مال غیر کا معاملہ ہے، اور مال غیر کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ صراحتاً یا دلالتاً ٹھیک کتنی اجازت پائی جاتی ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شوہر گھر خرچ کے پیسے دے دیتا ہے ٹھیک ہے. اور چھوٹے موٹے 150 صدقہ کرنے میں وہ برا بھی نہیں سمجھتا. ٹھیک بعض اوقات اس کی طرف سے ترغیب ہوتی ہے، ٹھیک ترغیب ہے تو یہ سری اجازت ہو جائے گی. ٹھیک اس کے سامنے دے رہی ہے بیوی یا بتا دیتی ہے تو یہ کوئی ایسی صورت پائی جائے کہ دلالتاً اجازت پائی جائے. ٹھیک اور ایک ہے بڑی رقم کا صدقہ، ٹھیک تو وہاں ہر گھر میں جداگانہ مسائل ہیں ٹھیک کہ غریب آدمی کے لیے چھوٹی رقم بھی بڑی رقم ہوگی، ٹھیک ہے. جیسے مالی حالات. امیر آدمی کے لیے 5000 روپے بھی جو ہے وہ چھوٹی رقم ہوگی. ٹھیک ہے. تو یوں ہر جگہ ڈفرینٹ صورتحال ہوگی. ٹھیک اور بہرحال اجازت کی تو وہ پابند ہے. ٹھیک اجازت صراحتاً پائی جائے یا دلالتاً پائی جائے. ٹھیک. اجازت ضروری ہے جی، جو مال ان کا نہیں ہے اس میں سے صدقہ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. اگلی کال دیجیے. میرا نام مسعود ہے. مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ پچھلے سلسلے میں ویسے آپ نے مفتی صاحب نے گفتگو کی تھی قرض کے حوالے سے. اگر کسی پر قرض ہو اور وہ دینا بھی چاہتا ہو پر اس کے وسائل نہیں ہو پا رہے تو اس میں کیا وہ گناہ گار ہوگا؟ ٹھیک دیکھیں، جو مجبور ہو، معذور ہو، قصد اور عدم قصد پر بہت ساری چیزوں کا دار و مدار ہے. ایک شخص ہے، اس نے وعدہ کیا اور اس وعدے تک اسے آس تھی، کوئی مجبوری آ جاتی ہے اور وہ واقعتاً نہیں دے سکتا. ایک شخص ہے نا کہ اس کے پاس گھر پہ سونا رکھا ہوا ہے، پرائز بانڈ رکھے ہوئے ہیں، بس وہ اس لیے ہے کہ جی یہ پرائز بانڈ تو میں نے اس لیے رکھے ہوئے ہیں، میرا لکی ڈرا کھلائے گا، ٹھیک ہے. انعام آ جائے گا. انعام لگ جائے گا. ٹھیک یہ جو اس کی خواہش ہے، یہ اس کا ذاتی فائدہ ہے. اس خواہش کو عذر قرار نہیں دیا جا سکتا ٹھیک کہ جناب اس خواہش کو پورا کرتے ہوئے یہ بندہ جو ہے وہ قرض دار کا قرض ادا نہ کرے، ٹھیک یعنی جو صاحب مال ہے اس کا قرض ادا نہ کرے. ٹھیک تو دیکھا جائے گا کہ عذر کیسا ہے. اگر شریعت کے نزدیک معتبر عذر ہے، ایسا عذر ہے شریعت اس کو قبول کرتی ہے، ٹھیک. تو اب جو تاخیر ہے وہ گناہ نہیں ہوگی. اللہ. بصورت دیگر تاخیر گناہ ہے، ظلم قرار دیا گیا حدیث مبارکہ میں سے. یعنی ہر کوئی اپنے طور پہ فیصلہ نہ کر لے کہ میں تو مجبور ہوں اور ذرائع بن نہیں رہے، اس کا فیصلہ خود سے نہیں ہوگا. اصل میں فیصلہ تو سب سے بڑا خود سے ہی ہوتا ہے. اچھا. سب سے بڑا فیصلہ خود سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی یوں سمجھیے آپ کہ خود احتسابی جو ہے جی. سب سے مضبوط علاج ہوا کرتا ہے. ٹھیک. استفتاء بالقلب سے بھی تعبیر کیا گیا. سب سے مضبوط علاج ہوا کرتا ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ انسان لالچ کا گھرا ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. خواہشات جو نفسانیاں ہیں وہ اس پر حاوی ہوتی ہیں. ٹھیک. اور جب بھی بات آتی ہے اپنے نقصان کی تو اس کے ذہن کے اندر خود ساختہ
چیزیں آ جاتی ہیں. ٹھیک اپنا نقصان انسانی طبیعت برداشت نہیں کرتی. ٹھیک اپنی سہولت وہ سوچ رہا ہوتا ہے. تو ہر آدمی انصاف پسند نہیں ہوتا، ٹھیک انصاف کے معیار کو نہیں جانتا. دنیا میں اکثر لوگ ایسے ہیں جو صرف اپنا مفاد دیکھ کر صحیح اور غلط کا فیصلہ کرتے ہیں ٹھیک ہے، مفاد پرستی کہ ہوتی. یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے. ٹھیک جہاں ان کی ذات کو نقصان پہنچ رہا ہو، ان کے مفادات کو نقصان پہنچ رہا ہو، ان کی خواہشات، ان کی آرام طلبی، ان کے عیش و عشرت کو نقصان پہنچ رہا ہو، تو وہاں وہ کہتے ہیں کہ یہ تو غلط ہو رہا ہے، نہیں جی ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک تو وہ انصاف کرنے کے اہل نہیں ہوتے. ٹھیک ورنہ تو ایک شخص جو ہے وہ اہل ہے انصاف کرنے کا، ٹھیک تو وہ اپنا محاسبہ سب سے بڑھ کر وہی کرے گا. ٹھیک اس کو پتہ ہے میرے اندر کیا خرابی ہے، کیا معائب ہے، کیا کمی ہے، کہاں سے میری کمی پوری ہوگی. ٹھیک تو خود احتسابی جو ہے اور وہ سب سے بڑھ کر علاج ہوا کرتا ہے. یعنی کوئی دوسرا آ کے کیا سمجھائے گا؟ ٹھیک دوسرا آ کے آپ کو دو چار باتیں سمجھا سکتا ہے. صحیح. اندر آپ کے کیا ہے سب سے بڑھ کر تو انسان خود جانتا ہے. ٹھیک اب یہاں سے ایک اور موضوع شروع ہوتا ہے. وہ موضوع شروع یہ ہوتا ہے کہ جب دین کے احکام کی باری آتی ہے جی. کہ جناب یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، ٹھیک اب دو طبقات بن جاتے ہیں. ایک طبقہ تو وہ بن جاتا ہے کہ جو کہتا ہے آمنا و صدقنا، ٹھیک شریعت کا حکم ہے ہم مانیں گے سر آنکھوں پر. سر آنکھوں پر، ہمارا سر خم ہے، ٹھیک ہم نے اس پر عمل کرنا ہے. صحیح. دوسرا طبقہ یہ سوچتا ہے کہ نہیں جی ہم زندگی کیسے گزاریں گے، مشکلات کھڑی ہو جائیں گی، مصائب کے پہاڑ ٹوٹ پڑیں گے، اور یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا. اب آج کے دور کے اندر بہت سارے لبرلز جی. دین کی مخالفت یا دینی تعلیم کی مخالفت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ ان کی خواہشات جو ہیں وہ پوری نہیں ہو پائیں گی، اس پہ ذکر پہنچتی ہے. اس پر زد پڑتی ہے. مثال کے طور پر انہیں جو ہے شراب و کباب کی محفلوں میں کھلے عام گھومنا ہوتا ہے اور یہ سب رنگلیاں جو ہیں وہ منانی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ اس کو برا سمجھیں، برا جانیں، دور رہیں. یعنی ایک ہوتا ہے بد عملی، ٹھیک ہے. خطا کاری. ٹھیک ہے. ایک بے عمل انسان. بندہ خطا کار ہے، بے عمل ہے، شرما شرمی کے اندر وہ کام کر رہا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو لیکن وہ اس کو برا جانتا ہے. ٹھیک. تو یہ ہے کم درجے کا آدمی، مطلب کم درجے کا آدمی، کم درجے کی برائی ہے. یہ ٹھیک. برائی تو ہے. ٹھیک ہے. لیکن ایک آدمی ہے بے باک اور جری ہے. ٹھیک. ہر بات میں کہتا ہے کیا ہوا دیکھا جائے گا، یوں ہو جائے گا، دیکھ لیں گے جو ہوگا. دیکھ لیں گے، غلط ہی نہیں ہے، کس نے کہا غلط ہے. تو یہ بڑا ہی رسکی معاملہ ہے. کہیں یہ عذاب کا کوئی استخفاف پر، عذاب کے استخفاف کو اس نے یعنی عذاب کا جو استخفاف کر دیا یا عذاب کو ہلکا جاننے کا مرتکب ہو گیا، یا حرام قطعی کو حلال کہہ دیا، اللہ اکبر کبیر. تو معاملات نہ جانے کہاں تک جائیں گے، کفر تک بھی جا سکتے ہیں. تو یہ بڑا خطرناک راستہ ہے. تو اسلام کی بنیادوں پر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو مطلب کہ مذموم طریقے سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، اس پر تان کر رہے ہوتے ہیں، استہزاء کر رہے ہوتے ہیں، اس پر ایسے سوال اٹھا رہے ہوتے ہیں کہ جناب اس کا سوال اٹھانے کا تو کوئی وہاں تو کہ نہیں بنتا. جی. ایک بنیاد یہ ہوتی ہے کہ مفاد پرستی غالب ہوتی ہے، خواہشات نفسانیہ غالب ہوتی ہیں. سود میں پڑے ہوتے ہیں تو وہ کبھی نہیں جانیں گے کہ جناب سود کی مخالفت ہو، جی. سود کو برا کہا جائے، سودی نظام کو برا کہا جائے. یہاں سودی نظام کو برا کہا گیا، وہاں جناب ان کی تیوڑیاں چڑھ جائیں گی. ٹھیک. تو یہ چونکہ ان کی اپنی ذاتی مفاد پر زد پڑ رہی ہوتی ہے، تو یہ بہت برے لوگ ہوتے ہیں. یہ جو کیٹیگری ہے جی یہ زیادہ بری کہ بہت زیادہ بری ہے، اور پرانے زمانے میں پائی جاتی تھی، نئی نہیں ہے. ٹھیک ہے. علماء نے بیان کیا کہ ایک شخص جہل کا مرتکب ہے، ٹھیک. مطلب جہالت اس پر طاری ہے، ٹھیک. بد عملی طاری ہے، ٹھیک ہے. لیکن سمجھانے سے باز آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور ایک ہے جو سمجھانے سے باز نہیں آتا، ٹھیک. تشکیک کے مشکک سے بھی وہ جہل دور نہیں ہوتا. اللہ اکبر. تو اس کو جو ہے وہ بہت بڑی غلطی کا مرتکب قرار دیا گیا ہے. ٹھیک.
تو برائی کو کم از کم برائی سمجھیں. برائی سے اب مفتی صاحب یہ ساری جو آپ نے ابھی گفتگو کی، اگر اس کے ایک اور سینیریو میں یہ آئیں کہ ٹھیک ہے آپ نے ایک تجزیہ کیا اور بالکل حقیقت پسندانہ تجزیہ کیا، لیکن یہ ہے کہ اب اس سے بچیں کیسے، اس سے تدارک کیسے ہو. بعض اوقات جو ہے کہ بندہ ایسی کیفیت میں ہوتا ہے جو آپ نے بیان فرمایا کہ بڑی برائی یہ ہے کہ برائی میں مبتلا بھی ہو اور پھر ہٹ دھرمی بھی ہو، اسے برا بھی نہیں سمجھ رہا ہو. لیکن شاید اسی طبقے میں یا اسے پچھلے طبقے میں کچھ گروہ یا کچھ افراد ایسے ہوتے ہوں کہ جو اس حد تک انتہا کو نہ پہنچے ہوں، وہ شاید ریورس آ سکتے ہوں، رجوع کر سکتے ہوں، تو انہیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے ہدایت تو کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے. ٹھیک ہے اگر ہدایت ہاتھ میں ہوتی جی تو حضرت سیدنا نوح علیہ نبینا علیہ السلام جی وہ کیا وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کا بیٹا ٹھیک ہے، اہل و اہل، یا ان کے جو اہل ہیں ٹھیک ہے وہ دین کی طرف آئیں؟ بالکل ہدایت کے راستے موجود ہوتے ہیں، ٹھیک ہے ہدایت کے اسباب جو ہیں بندے کے پاس خود ہوتے ہیں، ٹھیک سب سے بڑھ کر خود ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ دنیا امتحان ہے نا. امتحان کا ہے. ہدیناہم النجدین، دو راستے بنا دیے گئے ہیں، بندہ کس پر چلتا ہے یہ اس کے اوپر ہے. اب جو آپ کا سوال ہے یہ راستہ ملے کیسے؟ جی اس راستے کا تعلق ہے دل سے. ٹھیک ہے دل جب پلٹ جاتا ہے، ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگوں کا دل پلٹتا ہے، ٹھیک، چوٹ لگتی، زندگی کے اندر تازہ ہوا آتی رہتی ہے، یعنی ایمان کی جو ہوا ہے، ٹھیک ہے روحانی جو جھونکے ہیں وہ آتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، اب جو اسے قبول کر لے وہ ہدایت کی طرف آ جاتا ہے. سبحان اللہ. بعض لوگ کسی فوتگی کے نتیجے میں قبول کرتے ہیں، بعض لوگ کسی بھی موقع پر عبرت حاصل کر کے قبول کرتے ہیں. بعض لوگوں کا ضمیر انہیں ملامت کر رہا ہوتا ہے، وہ کبھی ضمیر کی آواز سنتے ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے وہ سن لیتے ہیں، دل پلٹ جاتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی بزرگ کی نگاہ پڑ جاتی ہے، سبحان اللہ. بزرگ کی نگاہ بھی بڑا اثر رکھتی ہے. ٹھیک ہے، نگاہ ولی کی تاثیر، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. امام عبدالوہاب شیرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مسجد خیف میں موجود ہیں، ٹھیک، مینا میں واقع حج کے ایام ہیں، جی اور بار بار کھڑے ہو رہے ہیں، مسجد میں موجود ہیں، کھڑے ہو رہے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں. کسی نے پوچھا کہ حضور کیا ماجرا ہے؟ ٹھیک، کہا کہ اس لیے کھڑا ہو رہا ہوں کہ یہاں اقطاب بھی آئے ہوں گے، غوث بھی آئے ہوں گے، اور انبیاء بھی، دو انبیاء موجود ہوتے ہیں، واہ، حضرت خضر علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام، کہ کسی اللہ والے کی نگاہ مجھ پر پڑ جائے، ٹھیک، اس لیے کھڑا ہو رہا ہوں. یہ بھی ایک سبب ہے. پھر بعض اوقات بندے کا کوئی نیک عمل ایسا آتا ہے، اس کی وجہ سے اسے ہدایت نصیب ہو جاتی ہے. سبحان اللہ، مثال کے طور پر کسی مظلوم کی داد رسی کی، اس نے دعا دی، سبحان اللہ، اسے ہدایت مل گئی، ٹھیک. دل پلٹا کھا گیا. یا اس کے علاوہ ہی کوئی ایسا نیک عمل ہے تو احادیث کریمہ بھی اس طرح جی، کی، جی اس کی وجہ سے راہ ملی. تو جو راہ چاہتا ہے اسے راہ ملتی ہے. ٹھیک. تو کوشش کرتے رہیں اللہ رب العزت ہمیں ہدایت پہ رکھے، نیکی پہ رکھے. اگر کسی غلطی میں مبتلا ہیں تو اللہ رب العزت ہمیں بچائے، اور ہم خود بھی بچنے کی کوشش بھی کریں اور رجوع کریں اس کی بارگاہ میں. اللہ ہمیں ہدایت پر رکھے، ثابت قدمی عطا فرمائے، دل کو پلٹنے سے، برائی کی طرف محفوظ فرمائے. اگلی کال دیجیے. سلسلہ احکام تجارت میں مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ پلیز یہ بتائیں کہ یہ جو گھٹنوں سے اوپر شارٹس ہوتے ہیں یہ بنانا اور بیچنا یہ جائز ہے کہ نہیں، اور یہ بھی ساتھ بتائیں کہ جو کمپریشن ویئر ہوتے ہیں جو جسم کے ساتھ چپکے ہوتے ہیں جیسے لیگنگ ہے، ٹائٹس ہیں، تو ان کا بنانا اور بیچنا یہ جائز ہے کہ نہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اصل میں دو طرح کے لباس ہیں. ایک وہ لباس ہیں کہ جو بند کمرے میں ہی پہنے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، مثال کے طور پر نائٹی ہے، ٹھیک ہے، دکھانا مقصود نہیں ہے دوسروں کو، نائٹی ہے، ٹھیک ہے، تو کوئی بھی عزت دار گھرانے کے اندر یہ کمرے سے باہر نہیں پہنی جاتی. ٹھیک ہے، اگر اس کا ایک محدود استعمال ہے، ٹھیک ہے، مطلب کہ بند کمرے میں پہنی جاتی ہے، شوہر جہاں وہاں پہنی جاتی ہے، اس کے علاوہ نہیں پہنی جاتی. ٹھیک، تو اس طریقے سے کچھ لباس ایسے ہوں گے جو انسان بند کمرے میں پہنتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے مطلب استعمال تو ہے لیکن محدود ہے. تو وہاں ایک ایسا استعمال آ گیا نا کہ جہاں ممانعت نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن وہ استعمال کے وہ لباس کہ جس کا غالب استعمال ہی جو ہے وہ خارجی اعتبار سے ہے، ٹھیک ہے، سب کے سامنے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے ٹائٹس ہیں،
ٹھیک ہے. اب ٹائٹس جو ہیں یہ جسم کی حیت کو واضح کرتی ہیں. ٹھیک ہے. چپک جاتا ہے جلد سے جسم. چپک جاتا ہے. اور جو عورت ہے، عورت کا لغوی معنی ہے چھپانے کی چیز. ٹھیک. تو عورت کے لیے پردہ ہے. ٹھیک ہے. قرآن مجید فرقان حمید کی آیات موجود ہیں، احادیث طیبہ موجود ہیں. ٹھیک. تو پردے کا تقاضا یہ ہے کہ عورت کے جسم کی جو ساخت ہے جی. کسی طور پر بھی واضح نہ ہو. ٹھیک ہے. وہ بھی نظر نہ آئے. وہ بھی نظر نہ آئے. مثال کے طور پر ایک عورت نے شلوار قمیض پہنی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. سینے پر چادر ڈالی ہوئی ہے اور نقاب پہنا ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ با پردہ کہلائے گی، ٹھیک. بے پردہ نہیں کہلائے گی. ٹھیک. برقع پہن لے تو اور بھی اچھا ہے. ٹھیک ہے. سادے کپڑے ہیں تو بہت اچھا ہے، اور اگر کپڑے سادے نہیں ہیں تو برقعے کی تاکید اتنی ہی زیادہ بڑھتی چلی جائے گی، واجب تک بھی پہنچ سکتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن نہ عبایا ہے نہ برقع ہے اور ٹائٹس پہنی ہوئی ہیں تو پھر رانے پنڈلیاں، وہ جسم کی جو حیت ہے جی وہ واضح. مکمل واضح ہو رہی ہوتی ہے. ٹھیک. اور عورت کے یہ پردے کے خلاف ہے. ٹھیک. ایسا لباس پہننا عورت کو حرام ہے. اللہ اکبر. مطلب کہ نہ اس نے برقع پہنایا ہوا ہے نہ عبایا پہنا ہوا ہے اور اس طرح کا لباس پہن کر گھوم رہی ہے تو جائز نہیں ہے. ٹھیک. اور اس کے مفاسد موجود ہیں، بڑے سخت اس کے مفاسد ہیں. ٹھیک. یعنی ظاہری طور پر بھی نقصانات ہیں. ٹھیک ہے. ایک وہ عورت ہے جو اپنا آپ چھپا کر جا رہی ہے جی. تو دوسروں کی نظروں کا تحفظ ہے. ایک وہ ہے جو اس پوزیشن میں جا رہی ہے. ٹھیک. دوسری چیز یہاں پر یہ آ جاتی ہے کہ اس طرح کا لباس بنانا. ٹھیک. تو فقہ نے یہ مسئلہ بیان کیا ہوا ہے، صدیوں سے مسئلہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جو فاسقانہ طرز کا لباس ہے جی. درزی کے لیے سینا جائز نہیں ہے. اللہ. تو وہ لباس کہ جو شریعت کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا جی. اور وہ عام پہنا جاتا ہے، ٹھیک. خارجی استعمال کے طور پر پہنا جاتا ہے، چادر مطلب چار دیواری کے باہر پہنا جاتا ہے ٹھیک. اور تقاضے پورے نہیں کرتا شریعت مطہرہ کے، تو ایسا لباس بنانا جائز نہیں ہے. ماشاء اللہ. تو آپ نے بڑا بریف یہ جواب ارشاد فرمایا ہے. اس میں اگر اس کو بھی شامل کر لیں، جیسے انہوں نے شارٹس کا کہا تھا، اگر یہی اسی طریقے کا لباس چاہے وہ ٹائٹس ہوں چاہے شارٹس ہوں وہ مرد استعمال کریں تو ان کے لیے کیا حکم ہوگا؟ شارٹس کس انداز میں ہوں گی؟ شارٹس وہ کہ یعنی اس طریقے کی پینٹ یا نیکر سمجھ لیں تھوڑا سا بڑا کہ جس سے گھٹنے ظاہر ہوتے. اچھا، گھٹنے والا. دیکھیں، مرد اور عورت کا جو ستر ہے جی وہ جدا ہے. ٹھیک ہے. بلکہ عورت کا جو ستر ہے وہ 3 زاویوں سے دیکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. نماز میں جو اس کا ستر ہے وہ اور ہے. ٹھیک ہے. یعنی چہرے کی ٹکلی، یہ جو ہاتھ کے پونچے جو ہیں، جی کلائیاں کہیں گے انہیں، کلائیاں، پونچے، جی پونچے دونوں ہاتھوں کے، اور جو پنجے ہیں پاؤں کے، جی یہ 5 اعضاء ایسے ہیں جو نماز میں ستر نہیں ہے. ٹھیک ہے. یعنی یہ کھول کے نماز پڑھیں گے؟ یہ نماز میں کھلے ہوئے ہوں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. بلکہ چہرہ تو اس کو کھولنا ہے جی عام حالات میں، جی چہرہ نہیں چھپائے گی. جی. تو لیکن اس کے جو بال ہیں نماز میں وہ بھی نظر نہیں آ سکتے، اور جو اعضاء ہیں وہ بھی نظر نہیں آ سکتے. اس کے علاوہ کمپلیٹ جو ہے وہ پوشیدگی. جی. ٹھیک ہے. اگر یہی عورت محارم کے سامنے ہے، ٹھیک ہے، گھر میں ہے، بھائی ہے، والد ہے، تو ان کے لیے اس کے بال ستر نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور کئی جو ہے نا وہ جسم کے حصے ہیں جو ستر نہیں ہیں، اب اس کو رعایت حاصل ہے. ٹھیک ہے. تیسرا جو زاویہ ہے ایک عورت کا، وہ ہے ایک عورت کا دوسری عورت کے لیے ستر. ٹھیک. یعنی مرد کوئی نہیں ہے. مرد کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر اس نے دودھ پلانا ہے. ٹھیک. اور عورت بیٹھی ہوئی ہے. ٹھیک. تو یہ جو اوپر کا حصہ ہے یہ اس کا کسی عورت کے لیے ستر نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو جو ستر مرد کا مرد کے لیے ہے جی وہی عورت کا عورت کے لیے ہے. ٹھیک ہے. یعنی ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنوں سمیت. ٹھیک. یہ ستر مرد کا مرد کے لیے، کوئی مرد کسی مرد پر بھی ظاہر نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. عورت کا بھی ستر یہی
کسی عورت کے لیے ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک مختلف زاویے سے آپ نے بیان کر دیا. مطلب ایک عورت ہے اور اس کے ستر کے 3 مختلف زاویے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کی مکمل تفصیل قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کی جو کتاب ہے پردے کے بارے میں سوال جواب اس میں موجود ہے، اور بھی بہت سارے سوالات اس میں موجود ہیں. تو بات یہ آخر میں خلاصہ یہ نکلا کہ مرد کا بھی جو جسم کا حصہ ہے، جی، جو گھٹنے ہیں وہ اس کے ستر میں داخل ہیں. ٹھیک ہے. تو مرد کو اس بات کی اجازت نہیں کہ اپنے گھٹنے شو کرے. ٹھیک. تو اب فٹ بال کھیلنے والے گھٹنے شو کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک. اس کے علاوہ بھی کچھ اس قسم کے شارٹس چل پڑے ہیں آج کل کہ لوگ شام کو ٹہل رہے ہوتے ہیں تو ان کے گھٹنے نظر آ رہے ہوتے ہیں. تو صرف بات احتیاط کی ہے. ٹھیک. اگر گھٹنوں کو چھپا لیں وہ، ٹھیک، ایسے لے لیں گھٹنے چھپ جائیں تو بے ستری سے محفوظ رہیں گے، جو گناہ ہے وہ نہیں ملے گا. تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ گھٹنے چھپ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن بیٹھنے کا انداز ہوتا ہے پھر تو بیٹھیں گے تو وہ گھٹنے ظاہر ہو جائیں گے. جی. تو یہ ظاہر نہیں ہونے چاہیے. اسی طریقے سے کسی نے تہمت باندھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تہمت تو کافی لمبا ہوتا ہے. جی. لیکن اگر اس انداز پہ بندہ بیٹھا ہے کہ وہ اعضاء ستر نظر آ رہے ہیں، جی، وہ بھی جائز نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. تو بہرحال اپنے ستر کی حفاظت کرنی ہوگی، چاہے عورت ہو، اسلامی بہن ہو یا مرد ہو، اس کی اللہ تعالیٰ میں اور اگر ایسا لباس ہے جو ستر کو نہیں چھپاتا اور وہ باہر پہننا جاتا ہے، زیادہ تر باہر ہی پہنا جاتا ہے. مثال کے طور پہ کوئی چڈا ہے اور وہ کوئی اندر پہننے کا معاملہ ہے، معمول ہے، ٹھیک ہے، تو وہ متعین نہیں ہے کہ جناب یہ باہر ہی پہنا جائے گا. ٹھیک ہے. لیکن ایسا ہے کہ یہ باہر ہی پہنا جاتا ہے تو وہ بنانا پھر جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور پردے کے بارے میں سوال جواب کی بات ہوئی، بڑی بہترین کتاب ہے، اسلامی بہنوں کو بالخصوص پڑھنی چاہیے اور اسلامی بھائیوں کو بھی پڑھنی چاہیے، امیر اہل سنت کی. اس کا PDF ورژن آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے اور جو ہمارے اسمارٹ فون کی اپلیکیشنز ہیں وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے بھی متعلق کی توفیق عطا فرمائے. اگلی کال شامل کرتے ہیں. جی، میں احمد رضا اتاری گجرات ہند سے بول رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ ہمارا مال دوسرے اسٹیٹ سے آتا ہے، وہ مال جیسے سپاری کا بزنس ہے، سپاری کے جو بوری آتی ہے، بوری کے اندر 65 kg آتا ہے. 65 kg مال میں وہ اوپر سے دوسرے اسٹیٹ سے مال بھیجتے ہیں، اسے یہاں پر ہم دیکھے بغیر لیتے ہیں، اور یہاں پر آنے کے بعد اس کو وزن بھی ہم جب مال بیچتے ہیں تب وزن کر کے مال دیتے ہیں. وزن اس کا کم ہوتا ہے تو کم پیسہ لیتے ہیں. وہ صورت میں کیا جائز ہے؟ ہند سے سوال تھا. جی، گجرات ہند سے. سپاری ویسے وہاں کسی اور چیز کو بھی کہتے ہیں، چھالیا کو کہتے ہیں. کسی اور چیز کو بھی کہتے ہیں. اچھا، ٹھیک ہے. چلیں، تو چھالیا جو ہے، جی، جو انہوں نے صورت بیان کی ہے، مال آتا ہے بغیر دیکھے آتا ہے، تو کوالٹیاں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. جو اتنا بڑا بزنس کر رہا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کون سی چھالی آ رہی ہے اور کون سے نہیں آ رہی. ٹھیک. اور سیمپل دیکھ کر مال خریدنا جائز ہے. ٹھیک. مثال کے طور پر کسی نے سیمپل بھیج دیا کہ بھئی یہ چاول نہیں، یہ چھالیاں، یہ فلاں چیز ہے، ٹھیک. اور پھر بقیہ مال ویسا ہی آ رہا ہے تو سیمپل دیکھ کر خریدنا جائز ہے. ٹھیک. پھر جب یہ مال آ جاتا ہے تو یہ بتا رہے ہیں کہ ہم وزن بھی کر لیتے ہیں، اگرچہ کہ وہ بیچتے ہوئے کرتے ہیں، یہ بھی جائز ہے. ٹھیک ہے. تو جو انہوں نے صورت بیان کی ہے اس میں کوئی قباحت تو نظر نہیں آ رہی. ٹھیک. کوئی اور سوال ان کے ذہن میں ہے، وہ بیان نہیں کر پائے یا وہ رہ گیا، وہ بے شک کر لیں، سلسلہ جاری ہے ابھی. ٹھیک. اگلی کال شامل سلسلہ کرتے ہیں. جی، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جو مارکیٹ میں مختلف مچھلیاں ملتی ہیں، اس میں جو فنگر فش کے طور پر جو مچھلی استعمال ہوتی ہے تو اس میں کہا جاتا ہے کہ کانٹا نہیں ہوتا. تو سوال یہ ہے کہ جس مچھلی میں کانٹا نہ ہو تو اس کا بیچنا، کھانا، خریدنا وغیرہ جائز ہوتا ہے یا نہیں؟ جواب عطا فرما دیجیے. ٹھیک ہے. جی، مچھلیوں پہ ویسے جو فنگر فش ہوتی ہیں نا، جی، یہ بہت بڑی بڑی جو مچھلیاں ہوتی ہیں، جی، ان کا گوشت کاٹ کے بنائی جاتی ہیں. ٹھیک ہے. ان میں سے پارچے نکال لی جائے. پارچے نکال کے وہ بنائی جاتی ہیں. تو اب پارچہ نکال لیا، بون لیس گوشت بھی تو ملتا ہے، بکرے کا، جی، بھینس کا. سے عوام میں یہ تو مطلب ہے ایک مارکیٹ میں کہ جو فنگر فش ہوتی ہے اس طرح کی بعض مچھلی کے بارے میں. ایک تو یہ کہ پارچے نکالے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر ایک مچھلی بھی آتی ہے، جی، تقریباً اتنی بڑی مچھلی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ اس سے بھی بناتے ہیں، اس کا سر ہٹا دیتے ہیں، باقی اس کے اندر کانٹا نہیں ہوتا، اس سے بھی بنتی ہے.
کانٹا نہ ہونا مچھلی کو حرام نہیں کرے گا. مچھلی جو بھی ہے، اس کا کوئی بھی نام ہے، کیسے بھی رنگ کی ہے، اگر وہ مچھلی ہے تو وہ حلال ہے، کانٹا ہو یا نہ ہو. مفتی صاحب ایک سوال ہے، بڑا مزہ کا خیز ہے لیکن میں کر لیتا ہوں کیونکہ اس سے ریلیٹڈ ہے. وہ یہ کہ قصاب کی دکان پہ یہ معاملہ سامنے آیا کہ کوئی گوشت لے رہا تھا اور ان کا تقاضا یہ تھا کہ ہڈی والا دو. تو قصاب نے کہا کہ جیسے کہ عادت ہوتی ہوں ان قصاب کی کہ یہ پیس جو ہے یہ لے لیں، بہت اچھا ہے، اس میں یہ خوبیاں ہیں. تو کہا نہیں بھائی ہڈی والا تو ہم بغیر ہڈی کا گوشت ہم نہیں کھاتے، کیونکہ بغیر ہڈی کا گوشت کھانا جائز نہیں ہے. کیونکہ وہ کانٹے کی بات چلیے تو میں نے بولا یہاں پہ لے کے اس کا بھی جواب. اچھا، ان کا یہ کنسپٹ تھا کہ جائز نہیں ہے. جی استغفر اللہ. دیکھیں ہڈی والے گوشت میں لذت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. یعنی جیسے بازو کا، اب ہم بڑے جانور کی بات کر رہے ہیں. جی، بازو کا گوشت ہے، ٹھیک ہے، اور اسی طریقے سے چانپ وغیرہ ہے، دیگر گوشت ہیں. اس کی چانپ پہ لذت نہیں ہوتی جتنے گول ہڈی کے ساتھ ٹھیک جو گوشت ہوتا ہے اس میں لذت ہوتی ہے. بطور لذت کے لینا، انتخاب کرنا، ترجیح دینا اور بات ہے. ٹھیک ہے. حرام سمجھنا تو یہ تو جائز نہیں ہے نا. ٹھیک ہے، تو یہ تو جائز بہرحال یہ جائز ہے. اگلی کال شامل ہے، سلسلہ کرتے ہیں. جی ٹھیک ہے. مفتی اسی حوالے سے اگر ہم دیکھیں گوشت کے حوالے سے ایک سوال کسی نے کیا، وہ یہ کہ جیسے ہم مختلف ریسٹورنٹس میں کھانا کھاتے ہیں، یعنی ہم باب المدینہ کی بات کر لیتے ہیں، کراچی کی، مسلمان بستے ہیں، رہتے ہیں اور ریسٹورنٹ تو ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ یہ گوشت کہاں سے آ رہا ہے. تو کیا اب ہمیں تحقیق کرنی ہوگی یا نہیں کرنی ہوگی، اور جو ہم کھا رہے ہیں تو ہمارے لیے درست ہوگا نہیں ہوگا؟ دیکھیے باب المدینہ کے اندر یا پاکستان کے اندر گوشت غالب طور پر شرعی طریقے سے ہی ذبح ہوتا ہے. ٹھیک. لوگ تکبیر پڑھ کر ہی ذبح کرتے ہیں، اور جو مقررہ جگہ ہے وہیں سے ذبح کرتے ہیں. پاکستان میں کوئی ایسا سلاٹر ہاؤس نہیں ہے جہاں مشین سے جانور ذبح ہوتا ہو. مشین سے مراد یہ کہ ایسی سلاٹر ہاؤس تو ایک دو کھلے ہیں جہاں پہ چین لگی ہوئی ہے اور مرغیاں آگے جاتی ہیں، لیکن ایک پروسیس بلیڈ ان کی گردنوں پہ نہیں چلتا. ٹھیک ہے، وہ ہاتھ سے چلتا ہے، الیکٹرک بلیڈ نہیں چلتا. ٹھیک ہے، ہاتھ سے ذبح کیا جاتا ہے. پاکستان کی صورتحال مختلف ہے. ٹھیک ہے. تو لیکن جو اور ممالک ہوتے ہیں وہاں بہت مخلوط معاملہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ایسا بھی ایک مسلم کنٹری ہی کی بات ہے. جی. ایک صاحب کے کچھ فاسٹ فوڈ وغیرہ کا چین تھی، تو ان کا یہ معاملہ تھا کہ ایک جو سلاٹر ہاؤس تھا اس کا یہ کہنا تھا کہ ہم تکبیر نہیں پڑھ سکتے جناب، برملا کہنا تھا. اللہ، ہم تکبیر نہیں پڑھتے، نہ ہمارے اس کا التزام ہے، کیونکہ ہم نے 1 گھنٹے میں 8000 مرغیاں ذبح کرنی ہوتی ہیں. 60 منٹ میں؟ جی. تو جب اتنی مرغیاں ذبح ہم نے کرنی ہے تو ہم تکبیر نہیں پڑھ سکتے. ہاں، ہاتھ سے کاٹتے ہیں. تو میں نے کہا یہ گوشت فقہ حنفی میں کیسے حلال ہو سکتا ہے، تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. ٹھیک. تو پاکستان کے جب باہر جاتے ہیں تو بہت ڈفرینٹ معاملات ہیں. ایک سلاٹر ہاؤس کے متعلق مجھے پتہ چلا امریکہ میں. جی. کسی نے مجھ سے مسئلہ پوچھا، میں نے کہا بھی سلاٹر ہاؤس دیکھ کر آئیں آپ لوگ جا کے، وہاں کیا طریقہ کار ہے، کس طریقے سے ذبح ہوتا ہے وہ بتائیں، پھر کچھ آگے عرض کروں گا. ٹھیک. اب وہ ہفتے بعد میں نے پوچھا کیا ہوا، تو کہنے لگے کہ وہ ہم نے پتہ کیا تو پتہ چلا کہ حلال طریقے سے صرف 2 دن ذبح ہوتا ہے ہفتے میں. ٹھیک. اور ان 2 دنوں میں ہماری کچھ مصروفیات تھیں، ہم جا نہیں پائے. اچھا جو باقی جو 5 ایام ہیں وہ حلال طریقے سے ذبح نہیں ہوتا؟ کہنے لگے نہیں. کمال ہے جناب، ایک سلاٹر ہاؤس اس میں 2 دن ایک الگ نظام، بقیہ 5 دن ایک الگ نظام. تو جو نظام پاکستان کے اندر ہے وہ باہر نہیں ہے. ٹھیک. بہت مخلوط معاملہ ہے، بہت مکس معاملہ ہے، اور بھانت بھانت کے مسائل ہیں. تو پاکستان میں الحمدللہ رب العالمین بہت امن ہے، بہت امن ہے، کئی اعتبار سے امن ہے. آپ دیکھیں گوشت کے ہمیں مسائل نہیں ہیں، رہن سہن کے مسائل نہیں ہیں. ٹھیک. جیسے بھی حالات ہیں الحمدللہ بہت اچھے ہیں. اسلامی تعلیمات پہ عمل کرنا آسان بھی ہے، ممکن بھی ہے. اور بچوں کی تربیت کو آپ دیکھ لیں. مفتی آپ کے سوال کے ذریعے سے تو یعنی
کنٹینیو کرنے کا دل چاہ رہا ہے، لیکن انشاءاللہ عز و جل اگلے ہفتے اگر ممکن بن پڑا تو اسی سوال سے میں سٹارٹ کروں گا. وہ دل چاہ رہا پورا سلسلہ اس حوالے سے ہو جو مفتی صاحب نے آخر میں سوال کے جواب میں گفتگو کی ہے، لیکن ہمارے سلسلے کا وقت بھی ختم ہوا اور مفتی صاحب لیں گے ایک وقفہ، آپ یوں سمجھ لیجئے انشاءاللہ عز و جل. ابھی آپ سلسلے کے بعد دیکھیں گے مدنی نیوز، اور اللہ نے چاہا تو 10 بجے رات احکام حج سلسلہ ہوگا، جس میں ہم نے باب المدینہ کے عاشقان رسول کے لیے جو حج پہ جا رہے ہیں ان کو دعوت بھی دی کہ آپ چاہیں فرصت بلکہ کوشش کریں کہ فیضان مدینہ تشریف لے آئیں، یہاں پہ عشاء کی نماز ادا فرمائیں، اور اس کے بعد اسٹوڈیو میں آ کے براہ راست سلسلہ احکام حج کے ذریعے حج کے جو ارکان ہیں، حج کے جو مناسک ہیں، جو مسائل ہیں، وہ سیکھنے کی سعی کیجیے. اللہ تعالیٰ اچھا، جو یہاں آتے ہیں ان کو ایک اور سہولت بھی ہوتی ہے. جی جب ہم لائیو سلسلہ ہمارا ختم ہو جاتا ہے جی تو پھر ان کو یہ موقع دیا جاتا ہے کہ آپ سوالات کرنا چاہیں، کچھ چیز سمجھ میں نہ آئی ہو، کچھ ڈیوریشن دیا آپ جاتا کر ہے. سکتے ہیں. بالکل. تو بہرحال اگر اب مدنی نیوز ہوگی اور انشاءاللہ 10 بجے سلسلہ احکام حج ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.